مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے، پر بچھاتے ہیں قدسی جہاں عاشقان نبی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء پیدا فرمائے ہیں، اور ہر عضو کا ایک الگ الگ کام ہے۔ چنانچہ آنکھ کا کام اور ہے، کانوں کا کام اور ہے، ہاتھوں کے لیے کچھ کام مقرر کیے گئے ہیں اور پیروں کے لیے کچھ کام مقرر کیے گئے ہیں۔ انسان کا ذہن کچھ اور کام کرتا ہے، زبان بولتی ہے، ناک سونگھتی ہے۔ انہی اعضاء میں سب سے اہم عضو انسان کا دل ہے۔ انسان کے جسم میں پائے جانے والے اس اہم عضو کا کام ویسے تو دنیاوی اعتبار سے دھڑکنا ہے۔ جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو انسان کی سانس بند ہو جاتی ہے اور انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو ایک الگ اعتبار سے ایک الگ کام دیا ہے۔ دل کا اہم اور سب سے اصل کام یقین کرنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین، جنت اور جہنم پر یقین، مرنے کے بعد آنے والی زندگی پر یقین۔ تو دل کا ایک کام یقین کرنا ہے، اور دل کا دوسرا کام جو بہت زیادہ اہم ہے وہ کام ہے محبت کرنا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل کا کام ہے کسی اور کے لیے دھڑکنا۔ دل کے اس نہا خانے میں اصل محبت جو سما سکتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سما سکتی ہے۔ یہ دل گھر ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا۔ دل کے اس گھر میں جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سمائے گی تو اس گھر کو سکون ملے گا، دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اس گھر میں کسی اور کی محبت جاگوزی ہوگی اور کسی اور کی محبت آئے گی تو یہ دل پریشان ہوگا، بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار ہوگا، اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں اپنی زندگی کے اندر ناکام ہوں، میں اپنی زندگی کے اندر ناتمام ہوں، میں اپنی زندگی کے اندر خالی ہوں۔ اور ایک مسلمان کے دل کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سما سکتی ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی بیٹھ سکتی ہے۔ تو دل کا کام ہے محبت کرنا، دل کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دھڑکنا، دل کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسانا۔ محبت بہت طرح کی ہوتی ہے۔ محبت ایک یہ ہوتی ہے جس کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، جذباتی محبت ہوتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ اور مسلمان اپنی جذباتی محبت اللہ سے کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ اور مسلمان کی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اندھی ہوتی ہے، وہ بالکل جذبات کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور یہ چیز اسلام مسلمان کے دل کے اندر، مسلمان کے وجود کے اندر پوری طرح بھر دیتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں سے، اپنے قائد سے اور اپنے مقتدی سے محبت کرنے کے اندر سب سے زیادہ آگے اگر کوئی ہے تو مسلمان۔
مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت کرتے ہیں، مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھی محبت کرتے ہیں۔ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے، خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی لفظ بک دیتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتے ہیں اور اسے دکھا دیتے ہیں کہ اپنے نبی سے اور اپنے مقتضیٰ سے محبت کس چڑیا کا نام ہے اور کس کھیت کی چڑیا کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دل و دماغ میں، مسلمانوں کے رگ و ریشے میں، مسلمانوں کے خون میں، مسلمانوں کے دماغ میں، مسلمانوں کے سوچ میں، مسلمانوں کے تصور کے اندر اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی آگے ایک مسلمان اپنی تن، من، دھن بلکہ پوری زندگی کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا، لیکن اس کے لیے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا درجے کی بھی کوئی توہین کی جائے۔ تاریخ کے واقعات اس طرح کے، تاریخ پورے کے پوری اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت کا تو بہت اونچا تھا، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ایک عام سے عام مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت کے اندر بہت آگے ہوتا ہے۔ وہ اپنی عملی زندگی کے اندر بہت نکما ہوتا ہے، بالکل کورا ہوتا ہے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر بہت پیچھے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اندر کی جذباتی محبت اس کے موج مارتی ہے اور ایک وہ انگڑائی لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات اس بارے میں ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جس نے مجھے بہت زیادہ اس معاملے میں متاثر کیا ہے وہ یہ ہے، ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں اختر شیرانی کے نام سے، وہ بہت مشہور شاعر ہیں اور دوسرے شاعروں کو وہ اپنے سامنے کچھ گنتے بھی نہیں تھے، شراب بھی پیتے تھے جیسے کہ شعراء حضرات کا اصول ہے، اور وہ شعراء حضرات شراب وغیرہ، شراب و کباب سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، شراب کا دورہ چل رہا تھا، وہاں کچھ کمیونسٹ قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ، جن کی نظروں میں کوئی مقدس نہیں ہوتا، جن کی نظروں میں کوئی قابل ادب نہیں ہوتا، ویسے بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اختر شیرانی کو نشے کی حالت میں سوال کرنا شروع کیا کہ فلاں شاعر کیسا ہے، فلاں شاعر کیسا ہے، اب علامہ اقبال کیسے ہیں، غالب کیسے ہیں، تو ہر ایک کے جواب میں اس طرح کا جواب دے رہے تھے کہ گویا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کوئی جو ہے قابل توجہ نہیں۔ ان بچوں نے دیکھا کہ کسی شاعر کو وہ خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، تو اچانک انہوں نے رخ مذہب کے مقدس شخصیات کی طرف پھیرا۔ انہوں نے کسی نبی کا نام لے کر پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو فوراً ان کے اندر جو ہے بیداری پیدا ہوئی کہ کیا کہہ رہے ہو، دوسرا سوال ہو۔ بچوں نے دیکھا کہ وہ فوراً نشے کی حالت میں سے واپس آ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر سوال کا رخ موڑ دیا۔ ان لڑکوں نے جب یہ دیکھا کہ اختر شیرانی اچھی طرح پوری طرح جو ہے شراب میں دھت ہو گئے ہیں، نشے میں مست ہو گئے ہیں، انہوں نے اختر شیرانی کے سامنے یہ سوال کیا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ نام سننا تھا۔ اختر شیرانی گہرے نشے کے اندر سے بیدار ہوتے ہیں، انگڑائی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، گلاس دے کر اس سوال کرنے والے کے سر پر دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمبخت، بدبخت، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میں جیسے گنہگار کے سامنے اتنے بڑے انسان کا نام لیتا ہے۔ فوراً مجلس سے اسے نکال دیا، وہ ان سے معافی مانگ رہا ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، لیکن وہ کہنے کے لیے بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ تیری ہمت کیسی ہوئی اس حالت میں اس شخصیت کا نام لینے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد مجلس کے اندر انہوں نے رونا شروع کیا اور روتے روتے کہنے لگے کہ مجھ گنہگار کے پاس اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی تو وسیلہ ہے، ایک ہی تو راستہ ہے، اور ایک ہی تو رسی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ جاہل اور یہ بدبخت وہ وسیلہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔
پوری رات روتے رہے اور پوری رات جو ہے تڑپتے رہے اور آنکھوں سے اب آنسو بہاتے رہتے رہے. تو ایک ادنا مسلمان کا بھی یہ حال ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت کا. ایک بہت اہم واقعہ، بہت اہم بات میرے کو آج یاد آئی. کل ہی میں ایک بات مطالعہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مورخ ہے مائیکل ہارٹ کے نام سے. اس نے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر 20ویں صدی تک جتنی شخصیات بڑی بڑی پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے معاشرے کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا ہے، ان شخصیات میں سے متعین کر کے 10 شخصیات کو اس نے 100 شخصیات کے اوپر اس نے کتاب لکھی اور اپنے اپنے اثر کے مطابق اس نے ہر ایک کو اپنا اپنا نمبر دیا ہے. اس نمبر کے اندر اس کو اس نے رکھا ہے اور اس کتاب میں جو سب سے پہلے نمبر اس نے دیا ہے، حالانکہ کتاب لکھنے والا غیر مسلم ہے، یہودی ہے، مغربی تہذیب کو ماننے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اس کے یقین نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سب سے پہلے نمبر پر وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتا ہے. اس نے وہ کتاب لکھی دنیا کی 100 بڑی شخصیات کے نام سے. ایک مرتبہ وہ انگلینڈ کے اندر کسی کانفرنس کے اندر تقریر کر رہا تھا. وہاں بہت سارے بچے کھڑے ہو گئے اور اسے تیز تیز باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر آپ نے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے جو 2 باتیں اہم فرمائی ہیں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی ہے. ان میں سے ایک بات اس نے یہ کہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب دعوت شروع کی، اکیلے کھڑے ہو کر انہوں نے دعوت شروع کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے ایک اللہ کو پوجا کرنے اور مجھے رسول ماننے کی طرف دعوت دینے کے لیے. اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی، ان کا ایک کمزور دوست اور 2 بچے تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ اربوں اور خربوں لوگ ان کو ماننے والے ہیں. اتنا اثر دنیا کے اندر کسی آدمی نے نہیں ڈالا جتنا اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا. اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں پہلا نمبر دیا ہے. اور دوسری بات جو اہم ہے، جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اس نے ان بچوں سے کہا. دوسری بات اہم غور کرنے کی یہ ہے کہ ان لاکھوں کروڑوں اور اربوں خربوں مسلمانوں میں ایک ایسا دھڑکتا دل ہے، اس دل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جذباتی محبت ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں محمد رسول اللہ کی اگر توہین ہوتی ہے تو یہ لاکھوں اربوں خربوں مسلمان اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پوچھتا ہوں، تم سے پوچھتا ہوں کہ تم یسوع مسیح کے لیے یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے خلاف بولے جانے کے اوپر کوئی ایک عیسائی جوان بھی جان دینے کے لیے تیار ہو سکتا؟ یہ جواب سننا تھا کہ سب کے اوپر جو ہے اوس پڑ گئے اور سب کے سب خاموش ہو گئے. تو حقیقت جو بیان کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز سے ہم لوگوں کی جو جذباتی تعلقات ہیں، جو جذباتی محبت ہے، اس کا اندازہ یہ دنیا کی قومیں نہیں کر سکتی. چنانچہ آج کے زمانے میں فرانس کے صدر نے اور فرانس والوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، انہیں یہ بات ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہنا چاہتے ہیں اور کھلے طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری بے عزتیوں کی وجہ سے، تمہاری گستاخیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان میں ادنا درجے کی بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اس دنیا کے خالق نے، اس دنیا کے مالک نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس لیے تمہاری اس اوچھی حرکت سے، تمہاری اس ناپاک حرکت سے، تمہارے اس ناپاک ارتکاب سے اور اقدام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا درجے کی کوئی کمی نہیں ہونے والی، نہ آپ کی عزت گھٹنے والی. دوسری بات میں یہاں کہوں گا کہ تمہارے اس خطرناک اقدام سے نقصان تو تمہارا ہی ہوگا. تمہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کسی قسم کی جو ہے بے حرمتی کا ارتکاب کرنا، مسلمانوں کی دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دریا بہا دیتا ہے، چنگاریاں جلا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ بھڑک جاتی ہے. اس سے اگر تم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
توہین کر کے آپ کے خاکے بنا کر کے مسلمانوں کی دلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم کی جائے گی، یہ بالکل ناکام تمہاری کوشش ہے۔ اس کے اندر تم پوری طرح ناکام ہو کر زمین کے اندر ملو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب بھی تم کوئی گستاخی کرتے ہو تو یقیناً اس بات کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی دلوں میں اور بڑھتی ہے، اور جانباز پیدا ہوتے ہیں، اپنی جان پر کھیلنے والے اور پیدا ہوتے ہیں، جو تم جیسے ذلیلوں کو، تم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ ایسا چراغ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، یہ ایسا چراغ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پھونکوں سے اس نور کو بجھا دو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس نور کو، یہ نور تام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو تام کرنا چاہتے ہیں، اس نور کو تم اپنے پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے۔ اس لیے تمہیں عقل کے ناخن لینے ہوں گے، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنے خلاف پوری دنیا کو بھڑکا رہے ہیں۔ ملک تمہارے ملک کا اس کے اندر نقصان ہے، تمہارا ہی پورا طرح نقصان ہے، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہماری جو محبت ہے، ہماری جو شیفتگی ہے اور ہماری جو جذباتی تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر اپنے تن من جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔